حي على الفلاح. وہ کیا بات تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم شخصیت بناتی تھی؟ جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنت جانے کا کوئی راستہ بتاتے تو وہ عثمان ہوتے جو سب سے آگے رہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کے داماد، اسلام کے تیسرے خلیفہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی اور مدینہ کی دونوں ہجرتیں فرمائیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کر مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ تمام شہر میں صرف بیر روم ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک بھی ایک یہودی تھا اور اس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ وہ اس کنویں سے پانی لینے کے لیے چارج کیا کرتا تھا، پیسے لیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جس کا وہ کنواں تھا، وہ یہودی تھا، کیا تم اپنا یہ کنواں بیچو گے کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک کنواں دیتا ہوں؟ وہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ایک واحد ذریعہ ہے کمائی کا، میری روزی کا، میرے پاس کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں جس سے میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں یا خود کھا سکوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی ہے جو یہ روما کا ایک کنواں خرید کر مجھے دے دے اور بدلے میں جنت میں ایک کنواں لے لے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عام مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ جب یہودی سے بات ہوئی تو اس نے 50,000 درہم اس کنویں کی قیمت بتائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کری کہ وہ زیادہ ہے، پھر بعد میں یہودی صرف آدھے حق پر فروخت کرنے کے لیے راضی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں خرید لیا اور شرط یہ قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا، اور جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی تھی اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دنوں تک کے لیے وہ پانی کافی ہوتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع حاصل نہیں ہو رہا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، بولا، اے عثمان، میرے یہ کنواں اب کسی کام کا نہیں، تم اسے بھی کیوں نہیں خرید لیتے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باقی کا آدھا کنواں بھی 8,000 درہم دے کے خرید لیا۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے عظیم و شان اور پہلی جنگ تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے کیونکہ آپ کی اہلیہ محترمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیماری کا شکار تھیں، وہ بیمار ہو گئی تھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں ہی چھوڑا ان کی تیمارداری کے لیے، اور فرمایا، تم کو جہاد کی شرکت کا اجر اور مال غنیمت دونوں ملے گا۔ شروع میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے، اسلام قبول کیا، تو ان کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے پکڑ کر انہیں رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کرتے ہو، اور اللہ کی قسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ دین حق ہے اور یہ سچ ہے، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا چاہے اسی حال میں مر جاؤں۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہوئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم نے ان دونوں کو کس حالت میں دیکھا؟ عورت نے کہا، میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ایک مرتبہ جب مسجد نبوی کو بنانے کی تیاری ہوئی، کیونکہ اب لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے جس کی وجہ سے مسجد کو بڑا کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ہے جو یہ زمین خرید کر اللہ کے لیے دے دے جو فلاں شخص کی ملکیت ہے، جس سے مسجد کی حدود کو بڑھایا جا سکے اور بدلے میں ایک جگہ جنت میں لے لے؟ کیا کوئی ایسا تاجر ہے جو ہمیشہ کے نفع کی تجارت کرنا چاہتا ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور جا کر وہ جگہ 20,000 درہم میں خرید لی
اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے دے دی۔ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مسلم غلام کو خریدے اور اسے آزاد کر دے، اللہ کل قیامت میں اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو انہوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ وہ ہر جمعے کے دن غلام کو خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایسے 1000 سے بھی زیادہ غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں خود کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے غلام خریدے اور انہیں آزاد کیا، کیونکہ وہ ہر جمعے کو غلاموں کو خریدتے اور انہیں آزاد کیا کرتے تھے۔ جب حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا جب معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر فاروق کو اہل مکہ کے پاس بھیجا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ کو اہل مکہ کے پاس جانے میں کوئی عذر نہیں، مگر مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی ایک ایسا آدمی نہیں جو مجھے اپنی حمایت میں لے لے، لہذا میرا جانا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ مجھ سے بہتر شخص عثمان بن عفان ہیں، کیونکہ ان کے قبیلے بنو امیہ کی بہت بااثر اور طاقتور آدمی وہاں موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ایلچی ابو سفیان کے پاس روانہ کیا۔ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے میں سب سے اول ابان بن سعید بن العاص سے ملاقات ہوئی۔ ابان نے فوراً ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ابو سفیان اور دوسرے سردار قریش کے پاس لے گئے۔ قریش کے سرداروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا کہ ہم تم کو تو اجازت دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر قریش بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں روک لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی، یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ چنانچہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان نثاری کی بیعت لی۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد حضرت عثمان غنی مکے سے تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی بیعت لی۔